یہاں سے پاکستانی لوگ جتنے بھی باہر جا رہے ہیں، جب پورٹ سے ان کو انٹری نہیں دی جاتی یا وہاں پہ اگر رہتے ہیں تو واپس پورٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے پاکستان۔ کئی لوگ 10 12 12 سال بعد بھی آتے ہیں، کئی لوگوں کو جانے ہی نہیں دیا جاتا، کئی لوگ بیچ میں پکڑے جاتے ہیں، ویزا ان کا بھی ہوتا ہے رہتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی ایلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، کئی لوگ بیگنگ میں انوالو ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ڈاکیومنٹس فیک ہوتے ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں۔ لیکن ڈیپورٹی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو باہر سے دوسرے ایئرپورٹ سے جلا وطن کر کے پاکستان دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اچھا، پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی 2 ملکوں سے سب سے زیادہ واپس بھیجے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وہاں جاتے بھی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے سعودیہ، وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیپورٹی ہیں جو واپس آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا UAE، اور پچھلے سال کی میں آپ کو فگر بتاؤں 2025 کی تو 56,000 لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں، جس میں سے 24,000 وہ تھے جو کہ بیگری میں انوالو تھے۔ تو جو پروفیشن جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ واپس آتے ہیں دیٹ از بیگری۔ جس ملک سے سب سے زیادہ آتے ہیں وہ سعودیہ ہے، 56,000 میں نے آپ کو بتایا، اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ بیگری الاؤ نہیں ہے، اور بہت ہمارے جو ہولی سیکرٹ پلیسز ہیں مکہ مدینہ، وہاں پہ جا کے یہ اس پروفیشن میں انوالو ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کرمنل نیٹ ورک کا، آرگنائزڈ کرمنل نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم ڈیسٹینیشنز کی بات کریں کہ سورس ڈیسٹینیشنز کیا ہیں ان بیگرس کی، تو زیادہ تر لوگ انٹیریئر سندھ یا ساؤتھ پنجاب سے جاتے ہیں، اور اس میں بھی ان لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اس میں کہ جو کہ پور فیملیز سے بلانگ ہیں یا امپاورشڈ جن کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جو اس کرمنل نیٹ ورک کے لوگ ہوتے ہیں جن کا آلریڈی یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، وہ ریکروٹ کر کے ان کو، اور اس میں بہت زیادہ فیمیلز کی تعداد ہے، وہ ان کے ویزاز کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، ٹریول ڈاکیومنٹس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، ٹکٹس بائی کرتے ہیں، وہاں بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ انہی کے ہی نرغے میں رہیں، اور اس کے بعد جیسے پک اینڈ ڈراپ کی پوری سروس ہوتی ہے کہ صبح میں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو آرگنائزڈ نیٹ ورک کا حصہ ہے، انڈیویجولس بیگرس کی بات نہیں کر رہا، تو وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آج کل ایک نیا میڈیم بھی آ گیا ہے کہ جب کہ پتہ ہے سختی ہو گئی ہے پاکستان میں بھی، باہر بھی، وہاں سے بھی ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہم پروفائلنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آف لوڈ کیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے، یا تو بہت زیادہ ہم لگیج جب چیک کرتے ہیں تسبیح ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، وہاں جا کے دری لگا لیتے ہیں جس میں تسبیح، عطر، اس طرح کی چیزیں رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم بیگر ہیں۔ دوسری چیز جو اسٹارٹ اپ ہو گئی ہے کہ ویل چیئر کا کام شروع ہو گیا ہے، کہ وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں کہ عموماً فیملیز پوری ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ چل نہیں سکتا، تو اس کو وہ آفر کرتے ہیں ویل چیئر، اور اس کے بعد ان سے پھر پوری فیملی سے وہ پوری جس طرح اسٹوری ایک سنائی جاتی ہے ایک سمپیتھیٹک، اور اس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ عموماً تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ضعیف لوگ ہیں تو ان کو زبردستی اس جھانسے میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں پورا کا پورا یہ نیٹ ورک جس طرح کام کرتا ہے، اس میں پوری فیملی کے لوگ، وہ آپس میں فیملیز بھی نہیں ہوتے کئی بار، اس میں یہ فیملی بنا لیتے ہیں ان کو، کہ ایک بوڑھا ہے وہ ویل چیئر پہ چل رہا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، اس کے میڈیکل فیک سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، پھر ساتھ میں کچھ عورتوں کو رکھا جاتا ہے، بچوں کو رکھا جاتا ہے، جیسے یہاں بھی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے جب یہ کرمنل نیٹ ورک کام کرتا ہے تو اسی موڈ پہ چلتے ہوئے وہاں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کس کو جھانسا دے کے وہاں پہ پھنسایا گیا ہے، سارے ولنگلی جا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً اگر ہم سیزنز کی بات کریں تو حج میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، آج کل رمضان ہے، رمضان میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جہاں پہ رش ایریاز ہیں وہاں پہ وہ جن کا زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کام میں ان کو کھڑا کرتے ہیں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان ایکسپیرینس لوگوں کو لگایا جاتا ہے۔ تو اٹس اے کرمنل نیٹ ورک جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور انڈیویجول لوگ بھی بالکل جاتے ہیں، لیکن ابھی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ آرگنائز کرائم نیٹ ورک کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی بلوچستان کا ٹریفک ہے، انٹیریئر سندھ کا ہے، کراچی کا ہے، وہ تمام کراچی ایئرپورٹ کو ہی فیزیبل سمجھتا ہے جانے کے لیے، پہلا ریزن تو یہ ہے۔ دوسرا، یہاں پہ پہلے یہ بھی تھا کہ ہمارے آفیشلز خود بھی، بہت ساری ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہوتے تھے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ کارروائیاں بھی ہوئی ہیں۔ لاسٹ ایئر کا میں آپ کو فگر دوں، صرف ہمارا اپنے ڈپارٹمنٹ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہوئے 180 سے زیادہ لوگوں کو ڈسمس کیا ہے۔ اس میں لازمی سی بات ہے کہ ایئرپورٹ کے بھی بہت سارے اہلکار شامل تھے۔ پھر جب یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی سیٹ اپس چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حصہ بنتے ہیں، ریکروٹمنٹ یہاں ہو جاتی ہے لیکن اس کی ڈیلیوری ساری کی ساری سروسز کی وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں سرٹن پرسنٹیجز ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، جگہ ڈیسائیڈ، اسپاٹ ڈیسائیڈ، کون کدھر کھڑا ہوگا، سارا کا سارا اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہی جب یہ سیزن ختم ہوتا ہے، جیسے رمضان کا سیزن ہے، حج کا سیزن ہے، پھر یہ دوبارہ اپنے سورس کنٹری کو دوبارہ آتے ہیں۔ تو اس میں سعودی گورنمنٹ بھی ہمیں ایڈوائزریز جاری کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے اس جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے۔ پھر ہمارا رسک انالیسس یونٹ FIA میں بھی ہے، جو IBMS ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں ایڈوائزریز جاری کر رہا ہوتا ہے سینٹرلائز سسٹم کے تحت
کہ یہ ڈیسٹینیشن یہاں سے پیسنجرز بڑھ گئے ہیں, یہ اس علاقے پہ جا رہے ہیں, تو اس میں ہم عمرے کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہماری کسی بندے کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ اس کو جانے دیں, اس کو نہ جانے دیں. ایک پورا میکانزم ہے, سائنٹیفک میکانزم ہے جو پیچھے ہمارے کام کر رہا ہے. اس میں باہر سے بھی ہمیں ایڈوائزریز آ رہی ہیں, ہمارے ہیڈ کوارٹر سے بھی ایڈوائزریز آ رہے ہیں, منسٹری بھی اس میں بہت زیادہ سیریس ہے کہ ہم نے پاکستان کے نام کو جو ہے نا پرزرو کرنا ہے, ہم نے اپنے پاسپورٹ ریٹنگس بہتر کرنی ہے, اور جو جینون پیسنجرز ہے اس کو ڈیفیکلٹی نہ آئے. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایسا میکانزم سے ہم کام کریں کہ جینون پیسنجر یہاں سے جا سکے, اور جو پرابلمٹک ایشوز ہمارے کریٹ کرے گا باہر جا کے اس کو ہم روکیں. اور اسی کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آف لوڈنگ پہ بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہے, اور وہ مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان کا آپ چیک کریں اگر پچھلے سال تو پاسپورٹ ریٹنگ بڑھی بھی ہے, اور وہ یہی تمام ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. 56,000 وہاں سے لوگ پچھلے سال ڈیپورٹ ہوئے, ہم نے آف لوڈ پورے ملک کے اندر 51,000 کی ہیں. تو اگر ہم جانے بھی دیتے تھے تو باہر سے لوگ آ جاتے تھے, واپس آ جاتے تھے, انٹری ریفیوز ہو جاتی ہے. سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ڈپورٹ کے اندر جو 24,000 لوگ ہیں وہ بیگری کے اندر انوالو تھے, وہ بہت بڑا چنک ہے. تو ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے کہ یہاں سے ہم الاؤ کر دیں اور وہاں جا کے پھر ہمارے پاسپورٹ ریٹنگس کا پرابلم شروع ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ اور بھی جو گلف کنٹریز ہیں, اس میں یو اے ای شامل ہے, ہمارے پاس انہوں نے بہت زیادہ ویزا ریسٹرکشنس لگا دی ہیں. اب جو جینون پیسنجر ہے جو کام کر رہا ہے وہاں پہ, بزنس کر رہا ہے, ورک کے لیے جو ہے نا وہ جانا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی پرابلمس آنے لگے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے. تو ہمیں ہی بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے باہر بھیجنا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے لوگ باہر نہ جائیں, بالکل جائیں. اس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ہمیں فارن ریمیٹنسز آتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن صحیح رستے سے جائیں, صحیح طریقے سے جائیں, ڈاکیومنٹس ٹھیک ہوں اور ارادہ بالکل ٹھیک ہو, اور وہاں جا کے پراپر طریقے سے کام کریں, ڈگنیفائڈ طریقے سے کام کریں, رسپیکٹ ملک کو بھی ملے, ان کو بھی ملے, ان کی فیملی کو بھی ملے.